افطاری ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ پڑا تھا۔ باجی، ماما اور دادی کے ساتھ کچن میں مصروف تھیں، جبکہ علی اور موسیٰ دادا ابو کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے افطاری کے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت ٹی وی پر ہر طرف مختلف قسم کے پکوان کی تراکیب بتائی جا رہی تھی، جن میں سے کچھ بھی نیا نہیں تھا سوائے اشتہارات کے۔ علی کے دادا ابو کا ان اشتہارات کو دیکھ کر پارا چڑھنا شروع ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے ٹی وی بند کر دیا۔ ٹی وی بند ہوتے ہی دونوں بچوں کو بے چینی شروع ہو گئی۔ ان دونوں کی خواہش تھی کہ کارٹون والا کوئی مزیدار سا چینل ہی لگا دیا جائے، مگر دادا ابو سے ٹی وی کا ریموٹ حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ دادا ابو بھی جان چکے تھے کہ یہ دونوں بچے کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے انہیں پیار سے اپنے پاس بلایا اور سمجھایا کہ افطاری سے پہلے کا وقت روزہ دار کے لیے بے حد قیمتی وقت ہوتا ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی سنتے ہیں جیسے وہ آپ کے بالکل سامنے موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ایسی کوئی دعا رد نہیں کرتا جو اس تک پہنچ گئی ہو۔ اس لیے افطاری سے قبل ٹی وی پر کارٹون دیکھنا یا اس طرح سے کسی اور کام میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہترین بات تو یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کی جائے، اور اگر کوئی دنیاوی کام بھی ہو تو ساتھ ساتھ وہ بھی کرنا ضروری ہے۔ جیسے آپ کی ماما اور اس وقت کچن میں کام کر رہی ہیں، یا آپ کو اسکول کا سبق یاد کرنا ہے وہ بھی آپ کر لیں، میلی یونیفارم دھونے والی ہے تو اسے دھو لیں، وغیرہ وغیرہ۔ ترمذی شریف میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزہ دار جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ یوں بھی ہمیں روزے کی حالت میں بڑے اہتمام کے ساتھ ہر برائی سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ روزے کا اصل مقصد تو زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اور جب بھی تم میں سے کوئی روزہ رکھے یا روزے سے ہو تو اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے اور نہ ہی شور شرابہ کرے، اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑائی پر آمادہ بھی ہو تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب نہ دے۔ علی دادا جان کی باتیں غور سے سن رہا تھا، جبکہ موسیٰ کا دھیان ابھی بھی ٹی وی کے ریموٹ کی طرف ہی تھا۔ اس نے دادا جان کی طرف اس کی توجہ دلاتے ہوئے کہا، دادا جان یہ تو ٹھیک ہے، مگر روزہ رکھنے سے کسی کی صحت کیسے بہتر ہو جاتی ہے؟ حالانکہ روزہ رکھنے سے بھوک اور پیاس کا ذکر سن کر موسیٰ پھر سے متوجہ ہو گیا، اور دادا جان کہنے لگے، روزے صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ ہر مذہب اور ہر فرقے کے معلمین کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک کے آمد کے ساتھ ہی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں۔ اس کا ثبوت ہسپتال کے وہ رجسٹر ہیں جن میں مریضوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ روزہ ہائی بلڈ پریشر کے علاوہ نظام کو بھی ٹھیک کرتا ہے، بشرطیہ سحری اور افطاری اس طرح کی جائے جس طرح کہ ہمارے گھر میں ہو۔ آج کل ٹی وی پر چینلز پر چلنے والے اشتہارات سے متاثر ہو کر لوگ افطاری اور سحری کے اوقات میں ایسی غذائیں استعمال کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ بیماری یا خرابی روزے کی ہی وجہ سے ہوئی ہے، حالانکہ خرابی تو غلط چیز غلط وقت پر کھانے سے ہوتی ہے۔ روزہ تو کم یا زیادہ یا نہ کھانے کا نام نہیں ہے، یعنی عام دنوں میں ہم جتنا کھاتے ہیں اس سے ہمیں کم ہی کھانا چاہیے، مگر دیکھا گیا ہے کہ لوگ عام دنوں کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کھا جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کچن کے اخراجات
رمضان کے مہینے میں روٹین کی نسبت کم ہو جاتے ہیں، جبکہ اکثر گھروں میں یہ اخراجات دگنے سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ رمضان مبارک میں کچن کے بجٹ میں جو کمی ہوتی ہے اس کا فائدہ آپ کے آس پاس رہنے والے غریب لوگوں کو پہنچنا چاہیے۔ ماڈرن سائنس نے تو یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ ہر شخص کو صحت مند رہنے کے لیے روزے رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر بیمار نہ بھی ہو تو اسے چاہیے کہ صحت مند رہنے کے لیے سال میں کم از کم 1 ماہ کے روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ دادا ابو ہمارے گھر میں تو سب بھی باقاعدگی سے روزے رکھتے ہیں، اسی لیے تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ سب تندرست رہتے ہیں۔ تم نے ٹھیک کہا ہے، اب مجھے ہی دیکھ لو، میری عمر کے بہت سے لوگ اس قدر کمزور ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی معمولی سے معمولی بیماری بھی حملہ آور ہو سکتی ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی بھی کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے بچوں اور ان کے بچوں اور ان کے آنے والی نسلیں بھی اگر اسی طرح باقاعدگی سے روزے رکھتی رہیں تو وہ ہمیشہ تندرست ہی رہیں گی۔ اسی دوران افطاری کا وقت ہو گیا۔ علی کے پاپا بھی دفتر سے آ گئے تھے اور کچن میں موجود تمام افراد بھی ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ گئے تھے۔ دادا ابو نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سبھی نے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ سے اپنے اور اپنے ملک کے لیے خیر اور برکتیں مانگنے لگے۔